الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، سبق قرات میں پہلے 3 کلاسیں وہ گزر چکی ہے اور یہ تقریباً چوتھا کلاس ہے، کلاس نمبر 4. تو پہلے یہ کچھ ضروری باتیں اور مبادیات سبق قرات گزر گئی ہے. آج قرآن و حدیث سے، احادیث سے سبق قرات کی وہ جو ثبوت ہیں اور منکرین قرات کے لیے جواب ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو بخاری شریف میں کتاب ابواب فضائل القرآن میں پہلا باب کیف نزول الوحی یہ ہے، کیف نزول الوحی، اور دوسرا باب کیف نزول القرآن، تیسرا باب جمع القرآن ہے. تو اس جمع القرآن باب میں حدیث ہیں، اس میں انزل القرآن علی 7 احرف، انزل القرآن علی 7 احرف، اس باب میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہیں: وبه قال حدثنا سعید بن عمر الى آخرہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنی جبرائیل علی فرجعت الى آخرہ فازیدہ ویزدادہ حتی بلغ علی 7 احرف. یہ حدیث کہ سعید ابن عمر سے روایت ہیں، اور پھر یہ بہت لمبا اور طویل سند بیان کیا ہے. اور جو کالا سے پہلے جو یہ نام ہے وہ اس کو سند کہتے ہیں. اور حدیث کا متن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل بار بار مجھ پر قرآن تلاوت کر دیتے، میں بار بار واپس کرتا رہا، پڑھتا رہا جبرائیل، فازیدہ و یزدادہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 7 احرف کی اجازت دی دی اور 7 احرف پر ہم ٹھہر گئے. تو یہ 7 احرف سے اس حدیث میں مراد 7 وجوہ ہیں، 7 قرات نہیں، 7 وجوہ ہیں، اور 7 وجوہ سے پھر 7 متواتر قرات بنتے ہیں. تو یہ حدیث دلیل کے طور پر بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ قرآن 7 احرف میں نازل ہے. صرف ایک روایت حفص نہیں ہے. اس طرح بخاری شریف میں دوسرا حدیث ہے کہ عمر بن الخطاب نے ہشام ابن حکیم سے سورۃ فرقان میں زیادہ قرات سنا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہشام ابن حکیم سے سورۃ فرقان میں زیادہ قرات سنا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کیا، اور پھر دونوں حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام سے قرات سنا کہ آپ پڑھو. پھر جب اس نے قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزل، اس طرح نازل ہے قرآن. پھر حضرت عمر نے وہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا ہاکذا انزل، اس طرح نازل ہوا ہے. تو ہشام کا اپنا قرات تھا اور حضرت عمر کا دوسرا قرات تھا، لیکن اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاکذا انزل، اور عمر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح نازل ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن 7 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے،
تو جیسا آپ کو سہولت ہو امت کی سہولت کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، تو جیسا آپ کو سہولت ہو اسی کے مطابق پڑھا کرو۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس سلسلے میں ابی بن کعب کے 2 احادیث ہے، بخاری میں مسلم میں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک صحابی آیا، ایک طرح تلاوت کی، دوسرا آیا دوسرے طریقے سے تلاوت کی، پھر ہم تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے، یعنی وہ تمام صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہیں۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ پھر میرے سینے میں تنگی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن 7 احرف پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ ابی ابن کعب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأکم ابی، تم میں سب سے زیادہ قاری وہ ابی ہیں، ابی ابن کعب۔ اس طرح ترمذی شریف جلد 2 مکتب رحمانیہ 500 صفحہ 587، ترمذی شریف میں جو جلد 2 ہے وہ مکتب رحمانیہ والا 587 صفحے پر جبرائیل کا یہ حدیث کہ مجھے بار بار واپس کرنا پڑتا رہا، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف کے 587 صفحے پر یہ حدیث ہے۔ اور یہ 7 احرف کا حدیث امام ابو عبیدہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواترہ ہے، 18 صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے۔ محقق جزری نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف والے 18 صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ 18 صحابہ کرام اور ایک صحابیہ جو ام ایوب انصاریہ ہے، یہ صحابیہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحابیہ ہے، اور 18 صحابہ کرام۔ تو یہ انزل القرآن 7 احرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرات آئے ہیں، یہ ایک حضرت عثمان یا اور صحابی میں اتنا طاقت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان متواترہ احادیث کو اور متواتر قرات کو وہ تبدیل کر سکے کہ حرف کی بھی وہ تبدیلی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسم الخط جو ہیں وہ رسم عثمانی میں لکھا، رسم الخط جو ہیں وہ عثمانی ہے، لیکن ہر علاقے میں ایک ایک نسخہ بھیجا اور ہر قرات یہ محفوظ کیے کہ مثلا ایک امام نافع کا قرات جو ہیں وہ حضرت عثمان نے محفوظ کیا تھا، جو مدینہ میں عبداللہ ابن کثیر مکی مکہ میں، اس طرح ابن عامر شامی شام میں، اور ابو عمر بصری بصرہ میں، امام حمزہ کا سائی کوفی ہے، حمزہ کوفی ہے، اس طرح امام کسائی وہ بھی کوفی ہے، اس طرح امام عاصم بھی کوفی ہے۔ تو یہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں یہ قرات کو محفوظ کیے اور اپنے قرات کے نام سے وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرات آئی ہیں، پھر حضرت عثمان نے یہ قرات محفوظ کیے تھے اور صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد یہ اپنے اپنے ائمہ کرام نے ان کو محفوظ کیا اور ان کو نسبت ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسند کبیر میں لکھا ہے کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ قرآن جیسی سنے ہیں، آئی ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فهو کاف فهو کلنا شاف وکاف، تو جواب میں سارے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے حضرت عثمان کو اور اس کی تصدیق کی، اور اتنے صحابہ تھے کہ اس کا گننا مشکل تھا،
انہوں نے بھی تصدیق کی کہ نہاز القرآن انزل علی سبعۃ احرف. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور تم اس بات پر گواہ رہو. تو سارے صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآن 7 وجوہ سے نازل ہے، پھر ان وجوہ سے 10 متواتر قرأتیں بنتی ہے. تو ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب قرأت من جانب اللہ ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، حاکم ابن حبان سے روایت کیا ہے، جریر ابن طبری نے یہ سب کچھ اپنے اپنے کتب میں لکھے ہیں. تو ضروری بات یہ ہے اس اختلاف میں آپ کو ائمہ کے ان قراءات کے اختلاف میں ایک اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اختلاف فقہا ہے اور ایک اختلاف قراء ہے. فقہی جزیہ کا اختلاف جو ہو اور اس میں مجتہد اجتہاد کے بعد اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہوئے دوسرے کے دلائل کو مرجوح سمجھتے ہیں، لیکن بمع مذہب احتمال خطا کے ساتھ، اور جانب مخالف کا احتمال ثواب کا خیال بھی ہوتا ہے. یعنی فقہی اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ اپنا اختلاف خطا کے احتمال میں ہوتا ہے، اور دوسرے کا جو آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، آپ کا مخالف ہو، اس میں احتمال ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن اختلاف قراء تضاد اور نقیص کے قبیلے سے اس کا اختلاف نہیں ہے. مثلا امام نافع کا جو قرات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ امام عبداللہ ابن کثیر کا قرات غلط ہے، بلکہ اس میں خطا کا احتمال بالکل نہیں ہے. ہر ایک کا سب کا اختلاف درست جانب میں ہوتا ہے، احتمال خطا اس میں نہیں ہوتا ہے. اس طرح نحویوں کا تو فقہی اختلاف اور قرات کے اختلاف، قراء کے اختلاف میں یہ فرق ہے کہ فقہی اختلاف میں خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے ایک جانب کی طرف، اور لیکن یہ 7 قراء جو ہیں اپنے درمیان میں اختلاف جو ہوتا ہے، یا 7 وجوہ سے یہ قرآن کا اختلاف، یہ ہر ایک اپنے مقام پر ٹھیک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ اختلاف فقہی اختلاف اور قرات کے اختلاف میں فرق ہوا. اور ایک نحوی اختلاف ہے، نحوی اختلاف، اور ایک قراء کا اختلاف، قراتوں کا اختلاف ہوتا ہے. تو نحوی اختلاف یہ ہے کہ فسیکفیکہم اللہ میں یہ قراء حضرات فسیکفیکہم یہ سارا کلمہ وہ ایک مانتے ہیں، اور نحوی جو ہیں یہ فسیکفیکہم یہ چند کلمے وہ مانتے ہیں. مثلا نحوی فا الگ کلمہ ہے، فا تفصیلی ہے، سیکفی یہ سین الگ کلمہ ہے، قریب کے معنی میں ہوتا ہے، یکفی مضارع ہیں، کاف مخاطب ہے، ہم غائب جمع ضمیر ہے. تو یہ بہت زیادہ کلمے نحویوں کے اعتبار سے فسیکفیکہ میں جمع ہے، فسیکفیکہم میں. لیکن قراء حضرات اس فسیکفیکہم سارے یہ کلمے کو ایک کلمہ مانتے ہیں، اور اختلاف اس نوعیت کا اس میں ہوتا ہے آخری کلمے میں کہ وہ کس طرح یہ پڑھتے ہیں. تو یہ نحویوں کا اختلاف اور طرح ہوتا ہے، قراء کا اختلاف اور طرح، فقہا کا اختلاف اور طرح، اور سبع قراء کا اختلاف اور طرح ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں انشاءاللہ. کل سے سبتا یہ 7 احرف سے کیا مراد ہے اور اس کا لفظی معنی اور مجازی معنی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.